سے دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج ہمیں اس عنوان پر گفتگو کرنی اور سننی ہے کہ ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ پر سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اکرام علیہم السلام میں سب سے آخری نبی ہیں۔ ختم نبوت اور ختم نبوت کے دلائل۔ ختم نبوت اسلام کا ایک ایسا عقیدہ ہے جس عقیدے کے بغیر مسلمان ہی نہیں ہوتا، اور اگر کوئی اسے تسلیم نہیں کرتا تو وہ مسلمان باقی نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ضرورت اس لیے اس کے پیش آئی ہے کہ خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری شریف میں بھی روایت ہے اور دسیوں احادیث مبارکہ کی کتابوں میں یہ روایت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تقریباً 30 جھوٹے دجال نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اس لیے ضرورت پیش آئی ہے اور ضرورت پیش آتی رہے گی کہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کو دلائل کے ذریعے سے مبرہن کیا جائے اور مدلل طور پر اس لیے پیش کیا جائے تاکہ مسلمانوں کو اپنے اس عقیدے پر مزید اطمینان ہو، شرح صدر ہو، اور وہ لوگ جو کسی کے بہکاوے میں آ چکے ہیں، ان کے ذہنوں میں شک و شبہ ہو چکا ہے، ایسے لوگ ان دلائل کو منصفانہ طور پر سن کر اپنے لیے عقیدے کو صحیح کرنے کے لیے ان بیانات کو متاع اور سامان سمجھے اور اللہ کی نعمت سمجھے۔ بہرحال ہمیں آج اس موضوع پر بات کرنی ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سب سے آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خاتم النبیین ہونے کا کیا مطلب ہے۔ خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کو بھی اس منصب پر فائز نہیں کیا جائے گا۔ دوسرے عام الفاظ میں اس کو یوں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ منصب نبوت اب کسی کے لیے بھی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ لہٰذا خاتم النبیین کے اس مطلب سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا گیا تھا تو ان کی نبوت سلب کر لی جائے، چھین لی جائے۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو منصب نبوت پر فائز نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بنایا گیا، اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کے قریب دنیا میں آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دنیا میں عام کرنا، یہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔ اس لیے کہ خاتم النبیین کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ منصب کسی اور کو عطا نہیں کیا جائے گا۔ جن کو پہلے نبی بنا دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری بات یہاں یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ایک لفظ ہے تشریعی اور دوسرا لفظ ہے غیر تشریعی۔ اگر کسی نبی کو مستقل شریعت، مستقل کتاب دی گئی ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مستقل کتاب توریت دی گئی تھی، تو ایسے نبی کو تشریعی نبی کہتے ہیں۔ خود ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تشریعی نبی کہیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تشریعی نبی کہیں گے۔ اور اگر کسی نبی کو کوئی کتاب نہ دی گئی ہو بلکہ وہ نبی دوسرے نبی کی مدد و نصرت کے لیے انہی کی شریعت کو عام کرے، جیسے حضرت ہارون علیہ السلام، تو انہیں غیر تشریعی نبی کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی اور دو لفظوں کو بھی سمجھنا ضروری ہے، ذلی اور بروزی۔ اصل میں یہ اصطلاح ہمارے زمانے سے قریب بدبخت اور لعین غلام احمد قادیانی کی، مرزا غلام احمد قادیانی کی ایجاد کردہ ہے۔ اس نے پیترے بدلے اور یہ ایک نئی تعبیر اس نے پیش کی۔ ذلی اور بروزی کا کیا مطلب ہے؟ ذل کہتے ہیں سائے کو۔ ہمارے ملک میں ہم جانتے ہیں کہ یہ ہندوانہ عقیدہ ہے کہ ایک شخص کئی جنم لیتا ہے، کئی اشخاص کے روپ میں آتا ہے، کہتے ہیں 7 جنم، یہ ہمارے ملک میں مشہور بات ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ ذلی ایک اصطلاح نئی پیش کی کہ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ ہے، ان کا جنم لے رہا ہے۔
یا دوسرے انداز میں اس نے اس بات کو اس طرح بھی پیش کیا ہے کہ اگر کوئی کسی کی کامل اتباع کرتا ہے، مکمل اتباع کرتا ہے، اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، تو اب اس کے رنگ میں رنگ جانے کی وجہ سے، کامل اتباع کی وجہ سے اسے ذل بروزی کہا جاتا ہے۔ یہ سب اس کی ایجاد کردہ من گھڑت اصطلاحات اور باتیں ہیں، لیکن ہمیں ان کو ذہن میں رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگلی باتوں کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بالکل صاف الفاظ میں جناب آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کو واضح کر دیا۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ، کوئی گنجائش نہیں، بالکل صاف صاف واضح کر دیا ہے۔ چلیے ہم سب سے پہلے قرآن پاک سے اس مسئلے کو سمجھتے ہیں، اس عقیدے کو سمجھتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے سلسلے نبوت کو مکمل اور ختم فرما دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کسی قسم کے کسی بھی شخص کو منصب نبوت پر فائز نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ احزاب 22 پارے میں فرمایا ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور سب سے آخری نبی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنے سے پہلے ہمیں کچھ باتوں کو سمجھنا پڑے گا۔ پہلی بات یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لڑکے ہوئے، طیب، طاہر، عبداللہ، اسی طرح بعض نے قاسم نام بتلایا ہے، اور حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوئے ہیں ابراہیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی بیٹے ہوئے ہیں، یہ بیٹے بچپن ہی میں سب انتقال کر گئے۔ کوئی ان میں سے مرد ہونے کی، بالغ ہونے کی عمر کو نہیں پہنچا، سب بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اس لیے رکھا کہ سنت اللہ یہ رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے کئی انبیاء اکرام علیہم السلام کے بیٹوں کو ان کے بعد میں نبی بنایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام نبی ہیں، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، حضرت زکریہ علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی ہیں،
حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کو اس لیے جلدی اپنے دربار میں بلا لیا کہ اللہ رب العزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو عاش ابراہیم لکان نبیہ، یہ میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا اگر اللہ مقدر کرتے، لیکن اللہ نے مقدر ہی نہیں کیا۔ جب مقدر ہی نہیں کیا تو وہ نہ بالغ ہوئے اور نہ انہیں نبی بنایا گیا، اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں انہیں بلا لیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کو خاتم النبیین بنانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹوں کو دنیا میں بہت جلدی بلا لیا، کم عمری میں بلا لیا، نابالغ ہونے کی عمر میں بلا لیا۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اس سے بات سمجھ میں آ گئی کہ جن بچوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپ ہیں وہ نابالغ بچے تھے، وہ رجال مرد ہونے کی عمر کو نہیں پہنچے۔ پھر عرب کے اندر ایک پرانی جہالت والی روایت یہ چلی آ رہی تھی، جاہلانہ رسم یہ چلی آ رہی تھی کہ منہ بولے بیٹے کو وہ حقیقی صلبی بیٹے کا درجہ دیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اس جہالت کو بھی ختم کر دیا کہ زید ابن حارثہ ان کے باپ حارثہ ہے، ان کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ اس جہالت والی رسم کو بھی اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ختم کر دیا۔ ایک سوال یہاں ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے کو، بیٹوں کے سلسلے کو اب ختم کر دیا، تو اب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے بعد والی امت سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے ذریعے سے یہ بتلا دیا کہ اللہ رب العزت نے بیٹوں کے سلسلے کو مردوں تک نہیں پہنچایا، وہ مرد نہیں بنے۔ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اگر بیٹے ہوتے، مرد ہوتے تو اللہ رب العزت بسنت الہیہ انہیں نبی بناتے، لیکن اللہ رب العزت کو اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنانا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجال نہیں بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم کرنا تھا نبوت کا، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کے بیٹوں کو رجال تک نہیں پہنچایا۔ اس طرح اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ رب العزت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنانا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عمر تک نہیں پہنچایا۔ لیکن ایک بات رہ جاتی ہے کہ پھر امت سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ تو اس رشتے کو بتلایا کہ وہ تمہارے صلبی باپ نہ ہوں، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، لیکن وہ تمہارے روحانی باپ ہیں، وہ رسول ہے، وہ روحانی باپ ہے۔ نبی اپنی امت کے لیے روحانی باپ ہوتا ہے،
تم سے ان کا یہ رشتہ ہے کہ وہ تمہارے رسول ہے، اور دوسرا رشتہ یہ ہے کہ وہ نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے جو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے جنہیں پیدا فرمایا، جو سب سے آخری نبی ہے۔ اس کے بعد چلیے خاتم النبیین پر۔ خاتم کہتے ہیں مہر کو، کسی چیز کو جب مکمل کر دیا جاتا ہے اس پر مہر لگائی جاتی ہے، اس مہر کو کہتے ہیں خاتم۔ مہر جو لگائی جاتی ہے وہ سب سے اخیر میں لگائی جاتی ہے۔ اسی طرح اس کو خاتم بھی پڑھا گیا۔ خاتم کے معنی آخرہم، سب سے آخری، سب سے آخری میں جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں خاتم۔ قرآن پاک نے کہا ختم اللہ، ختم یختم کے معنی ختم کرنا، خاتم جو آخری ہو، چاہے اسے خاتم پڑھے خاتم پڑھے، دونوں کا حاصل یہ ہے آخر۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُهُمْ وَخَاتِمُهُمْ، کہ ان کے آخری ہے، بلکہ صاف صاف فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، نبیوں میں سب سے آخری نبی۔ یہاں بہت اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے النبیین کیوں فرمایا، اور پھر النبیین پر جو لام ہے یہ لام استغراق کا ہے کہ ہر طرح کے نبی، چاہے تشریعی نبی ہوں جیسے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، غیر تشریعی نبی ہو جیسے کہ حضرت ہارون علیہ السلام وغیرہ، ہر قسم کے نبیوں میں آپ آخری نبی ہے۔ یہ النبیین کو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف جو لایا ہے، اور اس پر جو الف لام ہے استغراق کا، یہ بتلانے کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر قسم کے نبیوں میں آپ کو آخری نبی بنایا ہے۔ پھر ایک بات یہاں سمجھنے کی ہے، ایک تعبیر ہمارے عرف میں چلتی ہے خاتمۃ المحدثین، خاتمۃ المفسرین، سب سے آخری محدث، سب سے آخری مفسر، خاتمۃ الفقہاء، سب سے آخری فقیہ۔ یہ کہنے والا اپنے بڑے علامہ استاذ کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ کہتا ہے خاتمۃ الفقہاء، خاتمۃ المحدثین، خاتمۃ المفسرین، کہ مفسرین میں سب سے آخری۔ اب ان کے بعد جب بعد کے زمانے میں اور علماء پیدا ہوتے ہیں تو وہ اپنے اعتبار سے کہتے ہیں اپنے استاذ کو خاتمۃ الفقہاء، خاتمۃ المحدثین۔ تو یہ کہنے والے الگ الگ لوگ الگ الگ زمانے میں ہوتے ہیں، لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ نبی بنانے کا حق اور کسی کے نبی ہونے کے اعلان کرنے کا حق صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ نبی کہتے ہیں اللہ کا پیغام پہنچانے والا، رسول اللہ، اللہ کا پیغام پہنچانے والا۔ دنیا والے تو چاہتے تھے کسی کو بھی نبی بنا دیا جائے حضور کے دور میں، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، طائف میں فلاں کو نبی بنا دیا جانا چاہیے، مکہ میں فلاں کو نبی بنا دیا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کہ اللہ کی رحمت کو یہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ نبی بنانے کا اختیار یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ فرمایا ہے خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری کہہ دیا ہے تو اب اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ کہنے کا کسی کو حق ہی نہیں ہے۔ ساری کائنات، ساری دنیا بھی کچھ بھی کہے لیکن انہیں یہ کہنے کا حق ہی نہیں تھا، اس لیے کہ نبی ہے اللہ کے، اور اللہ نے کہہ دیا یہ آخری نبی، یہ بات ختم ہو گئی۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ نے صاف طور پر یہ واضح کر دیا
کہ اللہ رب العزت نے نبوت کے سلسلے کو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرما دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کا اعلان قرآن پاک میں ہو گیا ہے۔ چلیے قرآن پاک میں اور ہم غور کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں 3 پارے کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب دوں، تمہیں حکمت دوں، پھر تمہارے پاس آئے وہ رسول جو تمہاری باتوں کی جو میں نے تمہیں دی ہے تصدیق کرے، تو تم اس نبی پر یقین کرنا اور تم اس کے زمانے کو پاؤ، اس نبی کی تم مدد کرنا۔ کیا وعدہ کرتے ہو؟ سب نے کہا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں غور کرنا ہے۔ 3 پارے کے اخیر میں ہے، آخری رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یاد کرو اس وقت کو، اس عہد الست کو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا۔ کئی وعدے اللہ نے لیے، اس میں ایک وعدہ سب نبیوں سے لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب دے دوں، حکمت دے دوں، یعنی میں تمہیں نبی بنا کر بھیج دوں۔ ثُمَّ جَاءَكُم، پھر آئے تمہارے پاس۔ النبیین میں سارے نبی آ گئے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب نبی آ گئے۔ فرمایا سب نبیوں سے وعدہ لیا، تم سب کے بعد میں آئے۔ اگر یہ کہا جائے کہ سب لوگ آ گئے پھر خالد آیا، سب لوگ آ گئے پھر راشد آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگ پہلے آئے ہیں اور آنے والوں میں سب سے آخری شخص خالد ہے، سب سے آخری شخص فلاں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثم، پھر آئے۔ اس نے واضح کر دیا کہ سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صاف صاف اس آیت کریمہ سے ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ 3 آیت کریمہ 28ویں پارے میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے آخری نبی شریعت، تشریعی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اعلان کرایا۔ بنی اسرائیل ہم سے پہلی امت اور بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تشریعی نبی۔ اللہ نے ان سے صاف صاف یہ اعلان کرایا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئیں گے، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام ہوگا، ہمارے نبی کا ایک نام محمد، دوسرا نام احمد۔ دادا نے محمد نام رکھا ہے، والدہ نے احمد نام رکھا ہے۔ صاف صاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان فرمایا، آپ آخری نبی ہے بنی اسرائیل کے، آپ پر بنی اسرائیل آنے کے بعد مکمل ہو گئی، ختم ہو گئی ہے، اب اس کے بعد میں ان کی نجات بنی اسرائیل کی اسی میں ہے
کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ دیکھیے، بنی اسرائیل کے آخری نبی کے ذریعے سے بھی اعلان کرا دیا گیا۔ در حقیقت وہ وعدہ جو ہوا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی وعدے کو مکمل کیا کہ آخری نبی کا اعلان حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ چلیے اور قرآن پاک میں ہم غور کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ہمارے نبی کی یہ صفت بیان کی، وَسِرَاجًا، آپ سورج ہے، روشن چراغ ہے، روشن سورج، سراجن منیرن، روشن سورج۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ آپ کی جو صفات بیان کی کہ ہم نے آپ کو کیا کیا بنایا، فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، 22ویں پارے میں سورہ احزاب میں ہے، ہم نے آپ کو روشن سورج بنایا۔ غور کیجیے، کیا مطلب ہے روشن سورج کا؟ کس چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن سورج بنایا؟ روشن سورج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے انسانیت کے لیے ذریعے وسیلہ ہدایت میں، کہ اللہ رب العزت آپ کے ذریعے سے دنیا کے اندھیروں، تاریکیوں، گمراہیوں کو دور کرنے والے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کے اس لفظ کو لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے روشن سورج کا کیوں انتخاب فرمایا۔ جب سورج نکلتا ہے تو سورج نکلنے کے بعد وہ تنہا ساری کائنات کے لیے اکیلا کافی ہو جاتا ہے، اور سورج کے بعد میں پھر ایک زردی ہوتی ہے، اور اس زردی کے بعد پھر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تنہا اندھیرا یعنی قیامت تک کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ آخری نبی ہے، آپ کی روشنی آپ ایک ہوتے ہوئے ساری کائنات کے لیے کافی، اور کب تک؟ جب تک قیامت نہ آ جائے تب تک کے لیے۔ آپ سے پہلے ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے، پھر وہ نبی کے بعد پھر نبی آتے تھے، لیکن یہاں ایسے نہیں، آپ سورج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کافی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرا ہونے یعنی قیامت تک کے لیے نبی۔ اور اندھیرے سے پہلے جب سورج ڈوبتا ہے، اس وقت میں سورج کے غروب کے وقت ایک زردی ہوتی ہے، وہ زردی اسی سورج کے تابع مانی جاتی ہے، وہ اسی کا پردہ ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیامت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت سے پہلے تشریف لائیں۔ اس آیت کریمہ نے واضح کر دیا کہ آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ اور قرآن پاک میں ہم غور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ جب تک ان میں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء اکرام علیہم السلام، شہداء، سب اپنی قبروں میں حیات ہے، زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس آیت میں کہ آپ جب تک ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکوں نے مطالبہ کیا، عذاب لے آئیے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء، بہت سی جگہ مطالبہ کیا،
لیکن اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے یہ طے فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت پر ایسا عذاب نہیں لائیں گے کہ پوری کی پوری امت ہلاک ہو جائے، باوجود ہے کہ اس کا بہت مطالبہ کیا گیا۔ کیوں؟ اس سے پہلے تو ایسا ہوا کہ امت ہلاک کی گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی ایک مثال لے لیجئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہلاک کی گئی، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، جب تک نبی وہاں ہوتے تھے اللہ تعالیٰ اس قوم پر نبی کی موجودگی میں عذاب نہیں لاتے تھے، اس نبی کو اللہ تعالیٰ اس دائرے سے باہر کر دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ پھر عذاب لاتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے گئے، پھر اللہ کا عذاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے، روانہ ہو گئے، عذاب آیا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کی نبوت کا دائرہ قیامت تک رکھا ہے، بلکہ محشر میں بھی ساری امت بخاری شریف میں ہیں، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہیں گی کہ آپ خاتم النبیین ہیں، بخاری شریف میں موجود ہے۔ ہمارے نبی کا دائرہ نبوت قیامت تک ہے، اس لیے قیامت تک اللہ رب العزت اس امت کو عذاب اس لیے نہیں دیں گے کہ نبی کے بعد میں اب کوئی نبی نہیں ہے، نبی کا دائرہ نبوت قیامت تک ہے۔ جب دائرہ نبوت قیامت تک ہے تو اللہ تعالیٰ اس امت کو عذاب نہیں دیں گے۔ قرآن پاک کی اور آیتوں میں آگے بڑھیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 10 جگہ پر یہ فرمایا ہے، مختلف مضامین کے ذریعے سے الگ الگ آیتوں میں۔ ابتدا میں قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی اور اس پر جو آپ پر اتاری گئی۔ سورہ شورى میں فرمایا حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک، اس طرح اللہ نے وحی کی آپ پر اور آپ سے پہلے۔ 24 پارے سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ پر بھی وحی کی گئی اور آپ سے پہلے۔ 10 آیتیں ہیں جہاں پر صاف صاف یہ فرمایا وحی آپ پر اور آپ سے پہلے، لیکن کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وہ ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو آپ کے بعد میں ہے، کہیں یہ نہیں فرمایا۔ آپ کے بعد وحی کا کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ معلوم ہوا یہ وحی کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ ایک جگہ فرمائے، چلیے اور آیتیں دیکھیے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، آپ اعلان کیجئے یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کیا، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ اے صحابہ میں تمہیں اس قرآن سے ڈراؤں، وَمَن بَلَغَ، اور جن تک بھی یہ پہنچے۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ قیامت تک پیدا ہونے والی انسانیت کے لیے، ڈرانے کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا ہے۔
جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نبی کے زمانے میں جو موجود ہے اور جن تک بھی یہ قرآن پاک پہنچے گا، کن تک پہنچے گا؟ قیامت تک قرآن محفوظ رہے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ لَا يَأْتِهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تنزیل من حکیم حمید۔ قیامت تک جب یہ محفوظ رہنے والا ہے تو ومن بلغ، قیامت تک کے سارے انسانیوں کے لیے قرآن ہی ہدایت ہے۔ جب قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہی کتاب ہے، یہی ہدایت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہوئی وحی قرآن پاک، اس کے بعد کوئی وحی نہیں، نہ آپ کے بعد وحی رہے گی۔ جب آپ کے بعد وحی ہی نہیں تو کسی کے نبی ہونے کا کیا سوال ہے؟ اور قرآن پاک کو ہم دیکھتے ہیں، جتنے لوگ اس روئے زمین پر پیدا ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسانوں کو یہ کہہ دیا کہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قیامت سے پہلے جتنے لوگ پیدا ہوں گے سب کو کہہ دیا تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ فرمایا یہ قرآن پاک سب کے لیے نصیحت، بلکہ سارے جہانوں کے لیے نصیحت۔ کئی آیتیں ہیں قرآن پاک میں، قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے سب کے لیے صرف اور صرف نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کی قطعاً ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے۔ فرمایا آپ کہہ دیجئے، بات بتلا دیجئے، جب قیامت تک کے انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی، تو آپ آخری نبی، آپ کے بعد کسی نبی کا سوال ہی نہیں۔ فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ آپ کہہ دیجئے یا ایُّہَا الناس، اے سارے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، سارے لوگوں کی طرف ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ قرآن پاک میں تقریباً 100 آیتیں ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہیں عبارت النص صاف کہیں اشارت النص اشارے کے ذریعے سے، کہیں نص کا ہی تقاضا ہے، جیسے ایک آدمی گھر میں موجود ہے اس کا مطلب وہ آیا ہے، تقاضا اس کا یہ ہے۔ کہیں کوئی آدمی نکل رہا ہے اس کا مطلب پہلے داخل ہوا ہے۔ کہیں عبارت النص سے، کہیں اشارت النص سے، کہیں اقتضاء النص سے، اور کہیں دلالت النص سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتلایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ 100 کے قریب ایسی آیتیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی، مفتی اعظم پاکستان کی، اس سلسلے کے اندر 2 رسالے ہیں، ایک ہے رسالہ ختم نبوت اور ایک ہے ختم نبوت کامل۔ ختم نبوت کامل دیکھیے، اس میں ایک ہی جگہ تقریباً 100 آیتیں جمع فرما دی۔ احادیث مبارکہ اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اعلیٰ درجے کی ساری خوبیوں والی مضبوط ترین درجے کی روایتیں ہیں، اور وہ روایتیں تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے۔ کسی متواتر کا انکار کرنے والا قطعی اور یقینی کا انکار کرنے والا ہوتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر جو احادیث منقول ہے وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ وہ درجے تواتر کو پہنچی ہوئی ہے۔ میں آپ کے سامنے چند روایتیں صرف بخاری شریف اور مسلم شریف سے رکھتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف جلد اول کے اخیر میں باب خاتم النبیین ایک باب باندھا ہے۔ اس میں روایت لائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کو واضح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں، دونوں مونڈوں کے درمیان میں مہر نبوت رکھی تھی۔ یہ مہر نبوت پوری زندگی یہ بتلاتی رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ پیدائشی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مہر نبوت لگا دی گئی تھی۔ اتنا واضح کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو۔ بخاری شریف کے اندر، اسی طرح مسلم شریف میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا اور مثال دے کر سمجھایا، اس لیے کہ مثال سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک محل بنایا، بہت خوبصورت محل ہے، لوگ کہتے ہیں ارے واہ کیا خوبصورت محل ہے، لیکن اس محل کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وہ اینٹ میں ہی ہوں، اس نبیوں کے اس سلسلے کو ختم کرنے والا میں ہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے نبوت کو جو آدم علیہ السلام سے جاری تھا، اس تعمیر سے، اس دیوار سے، اس محل سے تشبیہ دی ہے، اور اپنے آپ کو اس اینٹ سے تشبیہ دی ہے کہ وہ جو ایک جگہ خالی رہ گئی تھی وہ میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے اس دیوار کو، اس تعمیر کو، یعنی اس سلسلے نبوت کو مکمل فرما دیا ہے، اب کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح بخاری شریف میں یہ بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے پہلے بنی اسرائیل کا یہ حال تھا، کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب کبھی کوئی نبی دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں ان کی جگہ دوسرے نبی جانشی ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن اللہ تعالیٰ نے اب یہ طے فرما دیا میرے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں یا اگر نہیں بھی جانتے ہیں تو معلوم کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی لفظ نکرہ ہو جس پر الف لام نہ ہو، اور اگر وہ نفی کے تحت آتا ہے جیسے لا ہے، ما ہے، حرف نفی کے تحت، تو اس کے اندر جو مضمون ہے وہ عام ہو جاتا ہے۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ تشریعی نبی، نہ غیر تشریعی نبی، نہ ذلی نبی، نہ بروزی نبی، کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ صاف صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرما دیا۔ ایسی بخاری شریف میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں، یعنی میرے بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا۔ اسی طرح بخاری شریف میں روایت ہے، مسلم میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقریباً 30 دھوکے باز جھوٹے میرے بعد نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور وہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے، ان میں سے کوئی نبی نہیں ہوگا، اس لیے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی واضح فرما دیا۔ اگر احادیث مبارکہ کو دیکھیں گے تو صرف اور صرف بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر 10 یہ روایتیں اور احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں 200-300 روایتیں ہیں جن کے اندر صاف طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت باقی نہیں۔ ایک جگہ فرمایا بخاری شریف کی روایت لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت مکمل ہو گئی، ختم ہو گئی، اب اگر کوئی حصہ باقی ہے نبوت کا تو وہ 46واں حصہ، بخاری شریف میں خود اس کی وضاحت حدیث کے اندر صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اچھے خواب دکھائیں گے، ورنہ نبوت مکمل کر دی گئی ہے۔ بخاری شریف میں ایک جگہ یہ فرمایا
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون، البتہ فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ صاف صاف اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ میرے بعد غیر تشریعی نبی بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اور امت مسلمہ میں ہمیشہ سے یہ عقیدہ چلایا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، مسائل کا اختلاف الگ ہوتا ہے، لیکن عقائد جو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے ہیں، حضرات صحابہ اکرام سے چلے ہیں، عقائد میں اصولی اختلاف یہ ہرگز ناقابل برداشت ہے۔ اس سے اسلام باقی نہیں رہتا۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ قرآن پاک نے واضح کر دیا، حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، اور تمام صحابہ اکرام کا اس پر اتفاق تھا، اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ ایسا عقیدہ ہے اور ایسا اصولی مسئلہ ہے جس میں ذرہ برابر اختلاف کی گنجائش نہیں۔ چنانچہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے دور مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور مبارک شروع ہوا، اس وقت میں ایک شخص جس کو لوگ جانتے ہیں مسیلمہ کذاب، جو اس وقت نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا، تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے اس بات پر اجماع کیا، اتفاق کیا کہ اس کا علاج صرف اور صرف اس کو قتل کر دینا ہے۔ کسی نے اس کے حق میں حبہ برابر، ذرہ برابر بھی نرم گوشہ اختیار نہیں کیا۔ سب نے اتفاق کیا اور حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ کا قافلہ روانہ کیا گیا، ان کی فوج روانہ کی گئی، اور آپ نے جا کر جو حضرات صحابہ اکرام کے ایک بڑے لشکر کو لے جا کر اس کو اور اس کے ماننے والوں کو بڑی تعداد کے اندر قتل کر دیا۔ اس مسئلے میں ذرا بھی گنجائش نہیں کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے متعلق یہ تصور بھی کرے کہ وہ نبی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایسے شخص کو سب سے پہلے اجماع کر قتل کر دیا، اس میں کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ خود ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس کا علاج بتلا دیا کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ میرے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کو باقی رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یمن میں ایک شخص جس کا نام اسود عنسی ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فیروز نامی ایک شخص نے اس کو قتل کر دیا۔ کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور امت مسلمہ میں ہمیشہ سے یہ مسلمہ عقیدہ چلا رہا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، آپ کے بعد کسی بھی قسم کی کسی نبوت کی گنجائش نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اب ہم غور کرتے ہیں۔ غور کرنے کے بعد ہم یہ غور کریں کہ ختم نبوت یہ نعمت ہے یا نعمت نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم کر دیا جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنانا نعمت ہے یا نہیں نعمت؟ قرآن پاک سے اگر ہم یہ پوچھے تو قرآن پاک کہتا ہے یہ نعمت ہے۔ دین و شریعت کو ہم نے اب مکمل طور پر اتار دیا، اور جس دن یہ آیت کریمہ اتاری وہ 2 عیدوں والا دن تھا۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اب دین مکمل دین ہو گیا، اب ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے نعمت کو مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل ہو گیا اب نبوت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔
تو ختم نبوت اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ختم نبوت اللہ کی طرف سے ہمارے نبی کو ایک اعزاز ہے، اس کے ذریعے سے ہمارے نبی کا سر فخر سے اونچا کیا گیا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے سارے انبیاء پر 6 باتوں کے ذریعے سے فضیلت عطا فرمائی، اور فرمایا ان میں سے کہ وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ، اللہ نے میرے ذریعے سے سلسلے نبوت ختم فرما کر مجھے خاتم الانبیاء بنا کر اللہ تعالیٰ نے مجھے فخر اور اعزاز عطا فرمایا ہے۔ تو یہ ہمارے نبی کے لیے فخر اور اعزاز کی بات ہے۔ لہٰذا کوئی شخص آپ کے بعد اگر یہ دعویٰ کرتا ہے تو العیاذ باللہ وہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عصمت ختم نبوت کو تار تار کرنا چاہتا ہے، اس پر دھبا اور داغ لگانا چاہتا ہے، وہ ہمارے نبی کے اعزاز کا دشمن ہے۔ اس کے بعد ہم ذرا ماضی میں غور کریں کہ ایک نبی کے ماننے والوں کے لیے اس نبی کے دنیا سے جانے کے بعد دوسرے نبی کو قبول کر لینا آسان مرحلہ تھا یا انتہائی سخت، مشکل، دشوار کن اور امتحانی مرحلہ تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا آسان تھا؟ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ عیسائیوں کے لیے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لینا، یہودیوں کے لیے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لینا آسان مرحلہ تھا؟ اتنا سخت مرحلہ تھا کہ قرآن پاک نے کہا ہے کہ اگر تم نے اس مرحلے میں کامیابی حاصل کی اور تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا تو ہم تمہیں دوہرا اجر دیں گے، تمہاری ہر نیکی پر تمہیں ڈبل ثواب عطا کریں گے۔ کیوں انہیں دوہرا اجر، ڈبل ثواب کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ بڑا سخت مرحلہ ہے کہ نبی کے جانے کے بعد نئے نبی کو مان لینا، تسلیم کر لینا۔ قرآن پاک نے کہا ہے 27 پارے کے اخیر میں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچے کہ کوئی بھی چیز ہو، اکائیوں کی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ آسمان ہے، اس کی بھی کوئی انتہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے انسان پیدا ہو رہے، ان کی بھی کوئی انتہا ہے۔ ہر اکائی کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ یہ نبوت جو آدم علیہ السلام سے چل رہی ہے، اس نبوت کو کہیں نہ کہیں مکمل ہونا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس نبوت کو مکمل کیا ہے، اور صاف اعلان بھی فرما دیا ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کو کہیں نہ کہیں تو مکمل ہونا تھا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جامع کمالات ہیں، جنہیں کسی نبی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی، آپ کے تحت کوئی غیر تشریعی نبی نہیں تھا، اس لیے کہ آپ اتنے اعلیٰ کمالات رکھتے تھے کہ آپ تنہے طرح ساری انسانیت کے لیے کافی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اعلیٰ خوبیوں کے اللہ نے جن میں پیدا کی تھی، اس نبی پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو مکمل فرمایا۔ ایسے ہی اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ اگر سلسلے نبوت ختم نہ ہوتا تو وہ دین جس کو غالب کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اس نبی کا دین باقی نہیں رہتا، اس نبی کے دین کا نام ہی بدل جاتا۔
جو نبی ہوتا پھر نام بدلتا، جو نبی ہوتا پھر نام بدلتا، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں صاف اعلان فرما دیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ 10ویں پارے میں اور 26ویں پارے میں 2 جگہ یہ آیت ہے۔ اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ صرف اور صرف اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیے ہوئے دین ہی کو غالب رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا اس کا دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وہ خسارہ و نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو ختم کرنے والا ہوگا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اللہ جسے مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے کہ یہی دین ہے جو غالب رہنے والا ہے۔ دوسرا دین اس دین کے نام کو ختم کرتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی دین کو رکھا ہے، اس کے علاوہ نہ وحی کا سلسلہ رکھا، نہ اس کے بعد کوئی دین ہے، نہ اس کے بعد کوئی نبوت۔ نبوت رحمت ہے، لیکن رحمت بوقت رحمت ہوتی ہے جب اس کی ضرورت ہو، بوقت ضرورت رحمت ہوتی ہے، اور بقدر ضرورت رحمت ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پانی ہے، یہ رحمت ہے، لیکن جب اس کی ضرورت ہو تو یہ رحمت ہے، اور جتنی مقدار میں ضرورت ہے اتنی مقدار میں ہو تو رحمت ہے، بہت زیادہ ہو جائے گا تو بھی زحمت ہے۔ اللہ رب العزت نے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کے ذریعے سے انسانیت کے لیے قرآن پاک کی شکل میں قیامت تک کے لیے ایسی ہدایت کا سیلاب بہایا ہے کہ اب انسانیت کے لیے کسی قسم کے کسی قطرے کی تک ضرورت نہیں۔ ساری ضرورتوں کو اللہ نے مکمل کر دیا۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے، قیامت تک کے لیے، اب کوئی ضرورت باقی نہیں رکھی۔ ایک بات کا میں نے اور جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اتنے کمالات والا نبی بنایا کہ اب کسی قسم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں تھی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک بات یہ کہی تھی کہ میں ذلی بروزی نبی ہوں، میں نے بہت اتباع کی ہے، پیترے بہت بدلے ہیں۔ ارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کس نے کی ہوگی؟ نہ کوئی پیدا ہوا نہ پیدا ہو سکتا ہے جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کے قتل کا فیصلہ کیا ہے۔ اس لیے جو دھوکے دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان دھوکوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری میں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے مختلف صدیوں، مختلف زمانوں تک کی رہنمائی فرما دی ہے۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتارے جائیں گے، نازل ہوں گے، قرآن پاک میں اس کی وضاحت فرما دی، ہمارے نبی نے وضاحت فرما دی۔
انسانیت کی ہدایت کے لیے جو جو ضرورتیں ہو سکتی تھی اسے واضح طور پر بیان فرما دیا۔ ذرا دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے جب تک دونوں کو تھامو گے۔ وہ کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ و سنتی۔ آپ یہ نہیں کہہ رہے میرے بعد کوئی نبی ہوگا، نہیں، یہ دو چیزیں۔ کہیں یہ فرمایا کہ میرے صحابہ خلفائے راشدین کی سنتوں کو مضبوطی سے تھامنا، علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدین۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کسی بھی قسم کے نبی کی بالفرض گنجائش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی کے بارے میں کہتے، آپ صحابہ کے بارے میں کہہ رہے، خلفاء راشدین کے بارے میں کہہ رہے، لیکن آپ کسی نبی کے بارے میں نہیں کہہ رہے بلکہ نبی کی نفی کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ ایک عورت آئی، اگر میں آپ کے بعد آؤں پوچھوں تو کس سے ملوں؟ آپ نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، ابو بکر و عمر سے ملنا۔ کیوں؟ خلفاء راشدین کا صحابہ کا نام بتلا رہے ہیں۔ یہی نہیں، آپ کہہ رہے میرے بعد 30 سال تک خلافت علی منہاج النبوہ رہے گی، خبر دے دی۔ یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح فرما دیا ان اللہ یبعث لہذہ الامتی علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال پر ایسی شخصیت کو پیدا کرتے رہیں گے کہ دین میں لوگ کچھ بدعتیں، کچھ تحریفات، کچھ غلو جو آمیزش لوگ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تجدیدی خدمات لے کر ان سب چیزوں سے دین کو پاک صاف فرما دیں گے۔ آپ مجددین کی خوشخبری دے رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، انہیں دجال کہہ رہے ہیں، کذاب کہہ رہے ہیں۔ اتنی ساری خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، لیکن کہیں پر بھی حبہ برابر بھی قرآن پاک میں نبی نے، کسی صحابی نے کوئی اشارہ تو کیا، ہر طرف سے اس کا انکار کیا۔ پھر اس کے باوجود اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہونا ممکن ہے، یہ اس شخص کی عقل کی خرابی ہے، ذہن کی خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے نبوت کو ہمارے نبی پر مکمل کر دیا، اور کسی بھی قسم کی نہ کوئی ضرورت، نہ کسی قسم کی کوئی گنجائش اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے انسانیت کی ہدایت کا انتظام فرما دیا ہے۔ اسی لیے یہ جو 1 گھنٹے پر مشتمل قریب یہ بیان تھا، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر ہم اس سلسلے کے اندر پڑھتے چلے جائیں گے تو قرآن پاک میں 100 آیتیں، حدیث پاک میں مبارکہ میں تقریباً 200 سے 300 حدیث، اور اس سلسلے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی تک جتنے لوگوں نے یہ ناپاک کوشش کی ہے، ہم دیکھیں گے کہ ہر زمانے میں قوم نے انہیں قتل کیا، رسوا کیا، انہیں تباہ و برباد کیا۔ یہ تاریخ اسلام کی، اور امت مسلمہ نے اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی کوئی بات برداشت نہیں کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین کے عقیدے کو شرح و بست کے ساتھ، اطمینان قلبی کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری امت مسلمہ کو اللہ رب العزت اس پر ثبات قدمی عطا فرمائے۔ اگر آپ اس سلسلے کے اندر مزید مطالعہ کرنا چاہیں تو میں نے بہت آسان الفاظ میں لکھی ہوئی 2 کتابیں آپ کو بتلائی، ان کی طرف نشاندہی کی، رسالہ ختم نبوت اور ختم نبوت کامل، مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی، مفتی اعظم پاکستان، ان کی 2 کتابیں ہیں، آپ نیٹ پر سے بھی لے سکتے ہیں، ملتی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ختم نبوت کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرمائیں،
اسی پر اللہ تعالی ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے اور اللہ تعالی ساری انسانیت کو اس عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی نئے نئے فتنے نئے نئے انداز سے پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک اہم ترین اور مسئلہ ہے کہ بعض لوگ پہلے یہی دعویٰ کرتے ہیں مجدد ہونے کا، مہدی ہونے کا، پھر عیسیٰ ہونے کا۔ عیسیٰ ہونے کا کسی نے دعویٰ کر دیا تو نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ ایسے حالات کے اندر ہمیں بہت چوکنا بھی رہنے کی ضرورت ہے اور ایک اصولی بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان یہ خود اپنے آپ کو کہتے نہیں پھریں گے میں مہدی ہوں، لوگ انہیں دیکھ کر پہچانیں گے اور ان کے ہاتھ پر لوگ باب کعبہ پر بیعت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتارے جائیں گے۔ ان کے سلسلے میں کسی بھی قسم کے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے یہ بھی دلیل ہے کہ حضور نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین، ہر زمانے میں ایسی جماعت رہیں گی جو غالب رہیں گی اور انہیں کسی کی مخالفت کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں قیامت تک ایسے علماء رکھیں گے جن کو باطل پرست کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء حق رکھے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے قریب اللہ تعالیٰ نے جو علماء حق رکھے ہیں ان کے دامن کو تھام لے۔ انشاءاللہ ہم اس کے ذریعے سے ہر فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ختم نبوت پر ہمیں زندگی گزارنے کی اور اسی پر موت کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر ہماری موت فرمائے، ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصتی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ مرزائی شکار ہے، بدعتی فرار ہے، دشمن فقہ کی تو چیخ اور پکار ہے۔ ایمان کو بچانے اس کے لیے لازمی طور پر جو تدبیر اختیار کرنی ہے آپ اور ہم نے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے تو شرابی بھی اپنے گھر سے نکل کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت۔ میں بہت شکر گزار ہوں تحفظ دین میڈیا ماشاءاللہ جہاں دیگر موضوعات پر کام کر رہا ہے اس میں تحفظ دین میڈیا سروس چینل کے ذریعے دین کی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اور اسی تحفظ دین میڈیا کی جانب سے تحفظ ختم نبوت اور ہر دور کے اندر اس قسم کے فتنے کھڑے ہوتے ہیں۔ شکیل بن حنیف کا فتنہ کھڑا ہوا، قادیانیوں کا فتنہ کھڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ یہ جو اور ملک بھر میں مشہور تحفظ دین میڈیا سروس کی جانب سے ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے رد قاتل۔ تو جو اب میں کہے گا نبوت کے حوالے سے سیدھے جہنم میں جائے گا اور وہ ابلیس کا چہرہ۔ دین کا کام کرنے کا زام رکھتے ہیں لیکن ختم نبوت کے سلسلے میں کوئی کام ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ میری یہ تقریر اور میرا یہ بیان تحفظ دین میڈیا سروس والے اس کو آقا علیہ السلام کے ختم نبوت کی حفاظت ضرور کرنی چاہیے پوری طاقت سے۔ تحفظ ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کرنا، اس کے لیے پرچار کرنا، پرسار کرنا۔ تحفظ دین میڈیا سینٹر اس پر بڑا کام کر رہا کہ آپ ساتھ دیں تاکہ اس طرح کے جھوٹے مدعیان نبوت۔ تم یہ مت سمجھنا انور شاہ کشمیری کے وارث مر چکے ہیں، تم یہ مت سمجھنا کہ عطا اللہ شاہ بخاری کے وارث۔ یہ فتنے ہمارے دین و ایمان کے لیے آزمائش ہے، ہمارے صحیح عقیدے اور سچے نظریے کے لیے آزمائش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبوت اور رسالت کی چند تحفظ دین میڈیا کی جانب سے ایک منفرد سلسلہ آن لائن ختم نبوت اللہ کی طرف سے ہمارے نبی کو ایک اعزاز ہے، اس کے ذریعے سے علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔